یہی کریں گے. تو جیسے عرض کر رہا ہوں یہ کتابیں یہ ہر آدمی ایک ہی بات سیکھ رہا ہے کہ وہاں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, وہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے. دنیا کے اندر بہت آسانی ہے اور وہاں کے معاملات کے اندر بڑی سختی ہے. یہاں تو ہر چیز تبدیلی کی امید ہے, ایک پریشانی کے بعد اس پریشانی کے دور ہونے کی امید ہے. وہاں کا عذاب ٹلنے کی امید تک نہیں ہوگی. ہزاروں سال, اور یہاں کے 1000 سال نہیں ہے, وہ ہزاروں سال جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں. لیکن بس ہماری سمجھ اور سوچ نے ایسی لعنت میں گرفتار ہے, اس طرف طبیعت جاتی ہی نہیں, اس طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی. اس کو شاعر کہتا ہے کہ مست ہوں مست ہوں مست ہوں, حقیقت میں نفس پرست ہوں, وہ ہے کہ بے نقاب ہے میں ہوں کہ دیکھتا نہیں. یہ نفس پرستی جو ہے وہ اس چیز سے اندھا پن پیدا کر رہی ہے کہ ہر آدمی دیکھ رہا ہے ایک ایک آدمی کر کے دنیا سے جا رہا ہے, موت کو آنا ہے, اور سب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. وہ لگتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا, سب چلے جائیں گے. یہی سب سے بڑا انسان کا دھوکہ ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ اپنی موت کو دن میں 40 دفعہ یاد کر. یہ 40 دفعہ یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں احساس رہے, یاد رہے کہ یہاں سے جانا ہے. لیکن ہماری اور آپ کی فکریں تو یہیں کے لیے بس ختم ہو رہی ہیں. اپنی زندگی ہم نے اسی پہ گوا دی کہ کسی طرح یہ دنیا بن جائے, کسی طرح اللہ معاف کرے یہ ہمارے گھر بن جائے, ہماری اولادیں بن جائیں. جو بنانا ہے اس کی طرف توجہ نہیں, اور نہ صرف توجہ نہیں بلکہ بالکل اگینسٹ ہو گیا معاملہ. اگینسٹ اسے کہتے ہیں کہ جانا ادھر اور جا ادھر رہے. تو یہ اس سے بھی خطرناک معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بھائی علم کو حاصل کرنے کے لیے تم چین تک چلے جاؤ, مطلب اتنے دور چلے جاؤ. لیکن ہم نے اور آپ نے اس چیز کو کیا بنا دیا کہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے تو انسان اتنے دور تک جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں تو آسٹریلیا جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں تو چائنا جا رہا ہوں. جس سے پوچھے وہ جا رہا ہے. کس لیے؟ میں MBA کرنے جا رہا ہوں, کوئی ماسٹر کرنے جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. لیکن ہر آدمی کی دوڑ کہاں پر ہے؟ وہ دور. کیا چیز حاصل کرنے کے لیے؟ یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو بھائی کوئی انجینئر بن جاؤں گا میں, ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے. اللہ معاف کرے اسی طریقے کی دنیا کو کمانے کے لیے اس نے دوڑ لگا دی اور تن من دھن سب کچھ لگا دیا, اور رزلٹ کیا ہے؟ جسٹ اپوزٹ. وہ عمل کر رہے ہیں جو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے, وہی عمل کر رہے ہیں جو ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. تو بس یہی ہماری حماقت ہے, یہی ہماری لعنت ہے, اور اسی لعنت سے باہر آنا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر ہم باتوں کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دین سمجھنے کی چیز نہیں ہے, دین ماننے کی چیز ہے. دین ماننے کی چیز ہے, یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں آپ کے سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی. صرف مان لو. اب تھوڑی بہت اگر آپ نے سمجھنا بھی ہے تو عقل سے ذریعے سمجھیں گے. عقل مشاہدے سے دیکھ کر بتا سکتی ہے, وہ اس کے علاوہ بتا بھی نہیں سکتی آپ. تو جو مشاہدہ بتا رہا ہوں, جو دیکھ رہا بتا رہا ہوں, وہ بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے یا نہیں ہے. کہ دنیا کے اندر بھی انسان کسی نہ کسی جرم میں گرفتار ہو جاتا ہے. اب گرفتار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اسی کے اندر پڑا رہے, بلکہ وہ اس سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. بڑے سے بڑا وکیل لگتا ہے, بڑے سے بڑے معاملات کرتا ہے, کسی طریقے سے بھی اس گرفتاری سے, اس جو مجھ پہ قانون لاگو ہو چکا ہے, وہ باہر آ جاؤ. اسی طرح یہ زندگی ہے. ہم ایسی لعنت میں گرفتار ہیں جس سے ہمیں باہر آنا ہے. دیکھیں جب تک آپ یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے آپ نہیں ان چیزوں کو کر سکتے. جو میں بار بار ایک ہی کہہ رہا ہوں, ایسی لعنت پہ گرفتار ہیں کہ آپ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے. کون نہیں چاہتا بھائی؟ مجھے بتا دو دیں کون ہے ایسا جو نہیں چاہتا کہ جس کو اللہ کا قرب مل جائے؟ کون ہے ایسا نہیں چاہتا جس کو جنت میں چاہتی ہو؟ تو ہم میں سے ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ بھائی جنت مل جائے. دیکھیے جنت ملنے کا جو طریقہ ہے اس کو نہیں اپناتا. کیوں نہیں اپناتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی دین تو بہت آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ آپ کو بیان کرنا مشکل ہے. ایک نمازی لے لیجیے, نماز نہیں
کھڑے ہو کے پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو. ارے یہ بھی نہیں کر سکتے اشاروں سے پڑھ لو. نماز کتنا آسان کر دیا. اسی طرح ہر چیز کے بارے میں یہی بات کہی ہے, بھائی یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. لیکن پہلے زمانوں میں یہ نہیں تھا. پہلے زمانے میں اگر ایک گناہ ہو جاتا تھا تو اس گناہ کی سزا یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہو. کسی نے اگر کسی کا دانت توڑ دیا تو دوسرا آدمی بھی اس کا دانت توڑے گا, تب جا کے اس سے خلاصی ملے گی. کوئی چیز گندگی کوئی غلاظت کپڑے میں لگ جائے اتنا صاف کرو کھرچ کے کہ وہ کپڑا جو ہے وہ تقریباً اس کا جو ہے وہ پھٹ جائے. یہ پہلے زمانے کی شریعت تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت دی ہے بہت آسان. ہر چیز میں آپ یہی دیکھیں گے, بھائی 3 دفعہ صاف کر لو صاف ہو گیا, فلاں یہ کر لو ایسا ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ کام بہت آسان ہے, لیکن ہم نے اس کو اللہ معاف کرے لعنت کی وجہ سے بہت مشکل بنا دیا. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی تھوڑی سی اس علم کو حاصل کر. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ علم ہے کہ ان بزرگوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھا دی اور دلیل کے ساتھ ہے. یہ بے دلیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, دلیل دے رہا ہوں. دیکھو اس کے بعد یہ ہوتا, ہاں بھائی ایسے ہی ہو گیا, یہ تو بہت آسان ہے, کیا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. لیکن ہر چیز کا ایک پیچھے جو ہے ایک طریقہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں, یہ باتیں سمجھاتا ہوں سب. دیکھو دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی چیز انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, اسکولنگ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہو, تو سب اسکول کا, سب یونیورسٹیز کا, سب کالجوں کا ایک سلیبس ہے. اس سلیبس کی بنا پہ وہ اس کی تیاری ہوتی ہے. بورڈ کا امتحان سب کا ایک ہی ہے. سندھ بورڈ سب کو سندھ بورڈ سے ہی دینا ہے. کالج کا جو نظام ہے وہ ایک ہی ہے, سب کا ایگزام ایک ہی جیسا ہوتا ہے. یونیورسٹیز کا جو امتحان ہے سب کا ایک ہی ہے. لیکن فرق کی چیز کا, فرق اس سلیبس کا, اس کی تیاری کا ہے. اگر تم اس سلیبس سے اس کی تیاری ایسے کرو گے تو تمہارا رزلٹ 90% آ جائے گا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا پاس تو چلو ہو جاؤ گے, لیکن اس پاسنگ مارک کی کوئی حیثیت نہیں. ہم بھی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں, بھائی ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ہر آدمی سجدہ کر رہا ہے, ہر آدمی ہر چیز کر رہا ہے, لیکن رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو عزت کیوں نہیں مل رہی؟ اس کو حاکمیت کیوں نہیں مل رہی؟ فارغ البالغ کیوں نہیں مل رہی؟ وہ پریشانی کیوں بڑھ رہی ہے؟ بس یہی لمحہ فکریہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا, 5 وقت کی نماز میں پاس کر گیا, لیکن جو پرسنٹیج آنی چاہیے تھی وہ پرسنٹیج آئی نہیں. اس کا داخلہ اتنا, میٹرک اگر پاسنگ مارکس آ جائے 40-50% پہ پاس ہے, لیکن مجھے بتاؤ کہ آگے کی جو کالجز ہیں کیا اس کو لے گا؟ اچھا کالج نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پرسنٹیج کم ہے. اچھی چیزوں کی کوئی بھی طرف وہ نہیں بڑھ سکتا. نیٹ رزلٹ کیا آئے گا صاحب, یہی کر لو چلو بھائی. تو میں بھی آپ سے یہ سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسی عمل کو اس طریقے سے کیا تو تمہارے ساتھ 90% مارکس آئیں گے. جب 90% مارکس آئیں گے تو ہر کالج تمہیں آفر کرے گا, یار آپ ہمارے یہاں جائیے, ہم آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے, ہم آپ کو پاس یہ فیسلٹیز دیں گے, ہم آپ کے ساتھ یہ دیں گے. ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ ہمارے کالج میں آ جائیں, آپ ہماری یونیورسٹی میں آ جائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے. جب ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں تو آفر آتی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں, بھائی توفیق ملتی ہے فجر کی. ارے آپ تہجد ہی پڑھ لیں, ارے تہجد کی توفیق مل گئی. آپ یہ بھی کر لیں, آپ وہ بھی کر لیں, سب کچھ کر رہا ہے وہ. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں, یہ توفیق کون دیتا ہے؟ یہی اللہ دیتا ہے. اور جس کی توفیق سلب کون روکتا ہے؟ وہی اللہ روکتا ہے. صرف فرق کیا ہے؟ اسی تیاری کا ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, بھائی آپ اس چیز کو اس طریقے سے کر کے دیکھو, اس عمل کو اس طریقے سے کر کے دیکھو, تو وہ چیز ملے گی جو تم سوچ سکتے. اور کرنا بھی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. بیوی کو چھوڑنا نہیں ہے, بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے, مال کو چھوڑنا نہیں ہے, کام کو چھوڑنا نہیں ہے. ارے بھائی کسی چیز کو نہیں چھوڑنا, لیکن اس کا طریقہ ہے, اس کو اس طریقے سے کر لو. میں قسمیں کھا رہا ہوں,
آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس بات پہ عمل کر رہے ہیں ان کی کایا پلٹ رہی ہے، اور جو عمل نہیں کر رہے ہیں وہی کہ وہیں پڑے ہیں. سمپل.